الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، خصوصاً علی جمیع اصحابہ الاجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ لي خمسة أطفي بها حر الوباء الهاتمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، ما بعضهم من نسلهم قد جاءني من قبلهم العابد والباقر والصادق والكاظم، ثم الرضا ثم التقي ثم النقي ثم عسكري ثم مهدي هاديا حضرت امام الخاتم۔ اے مظہر نور خدا بلغ العلا بکمالہ، سبحان اللہ۔ مولا علی مشکل کشا کشف الدجا بجمالہ، حسنین جانے فاطمہ حسنت جمیع خصالہ، یعنی محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ۔ سارے مل کے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم، صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میں ایک چھوٹا سا فریضہ انجام دے دوں، پھر میں اپنے وقت میں اپنی بات ختم کر کے انشاءاللہ العزیز آپ کی سماعتوں سے چھٹی لوں گا، اور آپ اس کے بعد دیگر علماء، خطبہ اور مشائخ اور سادات کو سنیں گے۔ میں انیس چشتی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ آئیں، اور ایک ہمارے محقق کربلا، بہت ہی دیوان عالم دین حضرت علامہ مولانا فخر عالم شہدہ کمالی صاحب نے بمبئی کی سرزمین سے تمام مشائخ اور علماء کے لیے تحفے میں ایک کتاب بھیجی ہے، خواجہ بطحا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی جانب سے جناب انیس احمد چشتی صاحب قبلہ تمام مشائخ اور علماء کو ایک ایک کتاب پیش فرما دیں، اور ان سے گزارش یہ ہے کہ محقق کربلا علامہ فخر عالم چشتی شہدہ کمالی صاحب کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے قلم میں، ان کے بازوؤں میں، ان کے گفتار میں اور بھی برکتیں عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ ان کی کتاب ہے کربلا مابعد کربلا، مولائے کائنات، خناس کی حقیقت، حسین و زینب، سیدہ زینب پر اہل سنت و جماعت میں کتاب لکھنے والا یہ پہلا محقق اور مصنف ہے۔ آپ حضرات بھی دعا کریں، یہ علماء اور خطبہ تک کتاب پہنچائی جا رہی ہے، سادات کرام تک، اسے قبول فرمائیں اور دعا سے نوازتے رہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم، صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میرے ساتھ مل کر جس کو نادر علی یاد ہے، پوری طاقت، سینے کی طاقت کے ساتھ پڑھے گا۔ خواجہ غوث محمد گوالیاری فرماتے ہیں یہ دعا وہ دعا ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے پاس جنگ تبوک میں نازل فرمایا تھا، جب علی ساتھ میں تشریف نہیں لے گئے تھے میرے مولا، تب نازل ہوئی تھی۔ میرے ساتھ آپ سارے مل کر کے جس کو یاد ہو وہ پڑھ لے، جس کو نہیں یاد ہے یہ یاد کر لے۔ یہ دعا نہیں، یہ دعائے مشکل کشا ہے، مشکل میں پڑھی جاتی ہے تو اللہ مشکلوں کو حل فرما دیتا ہے۔ میرے ساتھ مل کے پڑھیں، ناد علی مظہر العجائب تجدہ
ماشاءاللہ الحمدللہ عز و جل ہمارے درمیان اس منبر کی زینت اور چمنستان جناب سیدہ کائنات کے مہکتے ہوئے گل تر تشریف فرما ہے۔ سب سے پہلے آل نبی اولاد علی حضرت سید اکرم عباس صاحب نظامی کینیڈا اور فرزند خطیب دکن حضرت علامہ سید آل مصطفیٰ علی پاشا صاحب قبلہ، مجاہد اسلام حضرت علامہ سید عالمگیر اشرف صاحب قبلہ دامت برکاتہ، اور حضرت علامہ سید معین الدین محمد میاں فخری نظامی چشتی صاحب، حضرت علامہ سید محبوب العارفین سید محبوب میاں صاحب قبلہ جو یہاں تشریف فرما ہیں، اور بالخصوص ہمارے مہمان حضرت خواجہ شیخ محمد اکبر شاہ قادری چشتی صاحب قبلہ المعروف ربانی پیر، میں ان تمام تر حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بالخصوص ہمارے آرگنائزر شیخ زبیر احمد الحسینی صاحب کہ انہوں نے یہ بہترین موقع عنایت فرمایا کہ ایک ہی گلدستے میں تمام گلان فاطمہ زہرا کو جمع فرما دیا۔ اللہ رب العزت ان کے علم میں عمر میں خوب ترقی عطا فرمائے، اور ان کے علاوہ جو حضرات یہاں تشریف فرما ہیں ان کا بھی خیر مقدم ہے۔ عزیزان محترم، یہ اتنا کافی ہے کہ میں اگر لمبے لمبے القاب لگا کر ابھی گفتگو کرنا شروع کروں تو میرے خیال سے مجاہد اسلام کے القاب لگاتے لگاتے میرا وقت ختم ہو جائے، یا خطیب زمن کے القاب لگاتے لگاتے جو ہے میرے ختم ہو جائے، مگر میں جب بھی بیان کرتا ہوں تو میں سادات کے ساتھ لقب لگانا بہتر نہیں سمجھتا ہوں، اس لیے کہ لفظ سید ہی کافی ہے۔ کائنات کی تمام فضیلتیں ترازو میں ایک طرف رکھ دو اور جناب زہرا کی نسبت ایک طرف رکھ دو۔ ارے بڑے بڑے القاب وہاں لگائے جاتے ہیں جہاں پلہ ہلکا ہوتا ہے، جہاں حیدر کرار کی نسبت ہو اور سیدہ زہرا کی نسبت ہو، اور جہاں خود محمد مصطفیٰ کا خون مبارک خون رگوں میں گردش کر رہا ہو، پھر وہاں لقب القاب لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے میں زیادہ اس میں وقت بھی نہیں ضائع کرتا، اس لیے کہ لفظ سید کافی ہے کائنات کے ہر لقب کے لیے۔ اور سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم خواجہ نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور انہی سی بارگاہ تو مودت میں برابر، حرمت صدقہ میں برابر، یعنی جیسی محبت نبی سے ویسی آل سے۔ میں کہتا ہوں آل کی بات کرتا ہوں، یہ سنیوں کا مجمع ہے جی، میرا مرشد۔ ایسے تو الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے، سادات کے جس خانقاہ میں گیا سب نے نوازا، سارا کے بچوں کی جوتیوں کا صدقہ ہر جگہ ملا، مگر میرا مرشد مفکر اسلام سید شاہ عبد القادر جیلانی، میرا زور سے بولو عزیزوں، آپ کو نہیں پتا، کچھ لوگوں سے پوچھئے گا نام ہی کافی ہے، سید شاہ عبد القادر جیلانی دامت برکاتہ کیا فرماتے سنیے، ان کا ایک جملہ یہاں پہ نقل کر رہا ہوں کہ محبت میں برابر، مودت میں برابر، ٹھیک ہے، اور تم کہتے ہو آل سے محبت، اللہ کی قسم نبی کے جوتیوں کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ بے شک ہے کوئی یہاں جو کہے نبی کی جوتیوں کے برابر کائنات میں کوئی شے ہے؟ ہاں تو یا ہاں بول دیں نہ بول دو، ہو سکتا ہے نبی کی جوتیوں کے برابر؟ بولو، اور نبی کے امامے کے برابر؟ جوتی کے برابر ہو سکتا ہے؟ امامے کے برابر؟ مگر جوتی امامے کے برابر ہو سکتی ہے؟ زور سے بولو نا، نبی کی جوتی نبی کے امامے کے برابر نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ مولوی صاحب جوتی پیر میں ہوتی ہے، امامہ سر میں ہوتا ہے۔ دیکھتا ہوں کتنے لوگ سمجھتے ہیں جوتی پیر میں ہوتی ہے، امامہ وجود ایک ہی ہے، سر بھی اسی نبی کا، قدم بھی اسی نبی کے، مگر نبی ہی کی جوتی نبی کے امامے کے برابر نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جوتی پیر میں ہے امامہ سر پہ، یہی تو کہہ رہا ہوں حسین کے برابر کون ہو سکتا ہے جو نبی کے کاندھے پہ۔ اولاد ابو طالب زندہ باد، اے بدعت حسین کے عنوان نئے نئے، لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن نئے نئے، اس لیے حسین بیان کرنے کے لیے قرآن کے الفاظ میں گفتگو کرنی پڑے گی۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا يُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، زور سے بول رہا ہوں، زیادہ وقت نہیں، میں بس ختم کر رہا ہوں، بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ کیا ہے
عنوان نئے گئے، لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن نئے گئے، اور جھولا جھولاؤں پیار کروں نوکری کروں، ہے قلب جبرائیل کے ارمان نئے نئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیچھے والے بول نہیں رہے، میں اس لیے پھر سے دوہرا رہا ہوں جب سے کیا ہے مدحت حسین کے عنوان نئے نئے، لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن نئے نئے، جھولا جھولاؤں پیار کروں نوکری کروں، ہے قلب جبرائیل کے ارمان نئے نئے، اور ان کی سمجھ میں تم ابو طالب نہ آؤ گے، وہ لوگ جو ہوئے ہیں مسلمان نئے نئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ حیدری نعرہ حیدری سرکار ابو طالب زندہ باد سرکار ابو طالب زندہ باد۔ نعرہ حیدری یا علی یا علی حیدری یا علی یا علی۔ مولائیوں کے سپہ سالار کے مرید یہاں بیٹھے ہیں، قاسم پاشا صاحب کے، اتنی دھیرے سے نہ لگا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ڈیسا میں حضور سے ملاقات ہوئی، مالیگاؤں میں ہوئی اور دیگر شہروں میں ہوئی، تو ایک ہی کہتے تھے مولانا پیچھے ہٹنے کا ہے تو ابھی چلے جاؤ، کیا بات ہے۔ پیچھے ہٹنا ہے تو ابھی نکل جاؤ، اس لیے کہ تکلیف بہت ہے۔ میں نے کہا حضور اس لیے تو آیا ہوں کہ تکلیف سے ذرا زیادہ اچھا ناتا ہے۔ سبحان اللہ زور سے سبحان اللہ۔ ارے گلاب جامن کھانے ہوتے نا قلاقن، تو نہ جانے کون کون سے لوگ ان کی بڑائی بیان کرتے رہتے۔ اہل بیت کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ ایک سر ہے، وہ سر سب سے بلند ہو جائے، یہی ارادہ ہے۔ اور سر جھک کے بلند نہیں ہوتا، سر کٹ کے بلند ہوتا ہے۔ اور زور سے اور زور سے پیچھے والے زور سے۔ اسی جسم کا وجود جوتا بھی ہے اور ٹوپی بھی، جوتا ٹوپی کے برابر نہیں ہو سکتا، یہی تو کہہ رہا ہوں علی کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ زور سے پیچھے والے جگر کا ٹکڑا ہے، بہت زور سے بولیے نا، بہشت کی حوروں کی ملکہ ہے، رسول اللہ کے دل کا چین ہے، سرکار جسے دیکھے تو اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، اور کون کیا کہے میں نہیں جانتا، میں تو صرف میرے اقبال کو جانتا ہوں، جس نے رموز بے خونی میں مرد قلندر نے کہا تھا آئینہ حق زنجیر پاسے فرمانے جناب مصطفیٰ، وگرنہ گردے قربتش کردید میں سجدہ پر خاکے پاشید میں۔ اقبال کہتے ہیں جب ترجمہ سن کے والی کہو گے تو میں ہٹ جاؤں گا عزیزوں، کیا زور سے کیا سنیے، کہتے ہیں کہ شریعت کے قانون کی زنجیر پیروں میں ہے، مصطفیٰ کے فرمان کا لحاظ ہے، ورنہ حاجی کعبے کا طواف کرتا اور اقبال کا مرنے مومن یہ سیدہ زہرا کی قبر کا طواف کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ حیدری، یا علی نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا نظام۔ وگرنہ گرد تربت اشگردید میں لوگ کعبے کا طواف کرتے، اقبال جناب زہرا کے روضے کا طواف کرتا، اور نمازی قبلے کی طرف رخ کے نماز پڑھتا، اقبال جناب سیدہ زہرا کی قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا۔ زور سے سبحان اللہ۔ عزیزو سب کا ہو گیا نا، صرف امام حسن کا باقی ہے ذکر۔ دیکھیں میں نے چار ہستیوں کا کر دیا ہے کہ امام حسن کا باقی ہے، بس بات کروں اور ختم۔ مہینہ غوث اعظم کا ہو، مہینہ شیخ عبد القادر کا ہو، مہینہ محبوب سبحانی کا ہو، مہینہ غوث لاسانی کا ہو، مہینہ قندیل نورانی کا ہو، مہینہ شیخ عبد القادر جیلانی کا ہو، اور میں کہیں اور لے جاؤں تو بس اتنا سن لے، میرے غوث کو دیکھ کر مہب حیرت اور انگشت پہ ڈنڈا رہنے والے یہ عبد القادر کون ہے پتا ہے؟ حسن کے بیٹے حسن مثنی کے بیٹے عبداللہ محض کے بیٹے سیدنا موسیٰ الجون کے بیٹے عبداللہ ثانی کے بیٹے موسیٰ ثانی کے بیٹے داؤد الامیر کے بیٹے سید محمد نور الدین کے بیٹے سید یحییٰ ظاہر کے بیٹے عبداللہ ثالث کا شہزادہ سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، اور موسیٰ جنگی دوست کا نور نظر لخت
जिगर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी। सुभान अल्लाह। नारे गौस, नारे गौस। वो एक वाकया सुन रहा था कि गौसे आजम के जब खुतबे का चर्चा बढ़ा ना, तो एक बहुत बड़े आलिम साहब अल्लामा जमालुद्दीन इब्ने जौजी आए इम्तिहान लेने के लिए। का गौसे आजम ने आयत पढ़ी, आयत की तफसीर की, 1 2 3 4 5 11, बाद रिवायत में है कि 13 तफासीर की। इब्ने जौजी कहते रहते, आई नो, मुझे मालूम है, ये तो मैं भी जानता हूँ, गौसे आजम दिल में नजर रखते हैं ना। 13 के बाद का आप 14वीं तफसीर सुन। जब 14वीं तफसीर बयान की ना, तो इब्ने जौजी ने कहा ये तो मुझे नहीं पता था। 15 16 17 40 तफसीरें बयान की। सुभान अल्लाह। इब्ने जौजी हैरान कि ये क्या हो गया। कि जब 40 हो गई का लोगों, बस इतना तुम्हारे लिए काफी था। अब मैं काल से हाथ की तरफ आता हूँ, तो लोगों ने देखा इल्म नहव, इल्म फलसफा, इल्म मंतिक, इल्म सर्फ, इल्म बलागत, अरबी ज़बान दानी, फारसी ज़बान का माहिर, 13 उलूम पे खुतबा देने वाला जमालुद्दीन इब्ने जौजी नीचे बैठकर अब्दुल कादिर की तफसीरें सुनकर सीना चाक कर रहा है, गरीबान चाक कर रहा है, सर को हाथ को सर पे मार के दीवाना वार अब्दुल कादिर जीलानी के खुतबे पढ़ रहा है। मैं वहीं ठहर के देखने लगा ताज्जुब से। तो मुझे निराई शकीकुल कादरी ताज्जुब से न दे, बल्कि ये दे जो मिंबर के ऊपर बैठा है वो घर वाला है, जो दामन फाड़ रहा है वो घर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 5 नारे पंचतन के, एक नारा हैदरी। ये फर्क है घर वाले में दर वाले में। अब जोर देख, से बोलो। और अगर कल कोई कह देना कहाँ गए थे, कौन लोग आए थे, क्या बोल रहे थे, बात तो मुकम्मल नहीं हुई। 2-2.5 घंटे का वक्त होता है तो जाके तफसीर में गुफ्तगू करने का मौका मिलता है। बस इतना समझ लो, सैयदा ज़हरा के घर रसूल आए, वो बात छूट न जाए। नबी ने कहा बेटी आज उठकर इस्तकबाल नहीं किया। कहा या रसूल अल्लाह, मेरे आका मेरे बाबा, मैं 3 दिन से भूखी हूँ, उठकर खड़े नहीं हो पाए। सरकार तशरीफ फरमा हुए। फिर इमाम हसन आए और आकर सरकार के पास बैठ गए। इमाम हुसैन आए, बैठ गए। का शहजादों के चेहरे पर ये मायूसी क्यों, ये कमजोरी क्यों? कहा रसूल अल्लाह, इन्होंने भी कल से कुछ नहीं खाया। फिर वो आया जो हैदर है, जो सफदर है, जो साहिब जुल्फ़िकार है, जो हैदर कररार है, जिसकी फजीलतों का आलम न पूछिए। बस मैं इतना कहता हूँ, काबे से चल मस्जिद तक अली ही अली मिलेगा। जोर से बोलो ना। इस्लाम की पहली जंग, सैयद आलमगीर साहब की इस्लाम की पहली जंग, हुजूर सरकार पहली जंग इस्लाम की जिसमें बुनियाद डाली गई, ये जंग हार, रसूल ने खुद कहा या अल्लाह अगर ये जंग हार गए तो हमारा इस्लाम जो है कभी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगा, अल्लाह मदद। तो सूरह बकरा में अल्लाह ने 5000 फरिश्ते भेजे। ये बुनियादी जंग है। इसी जंग पे कैसर और किसरा तक की फतेह सारी की सारी इसी पे है। तो इस जंग में 70 मुशरिक मारे गए, 70 में से 46 अकेले अली ने मारे। रिवायत इतनी इसहाक है, कितने 70 मुशरिक मारे गए, 46 अकेले। जोर से बोलो और जोर से बोलो। 46 अकेले मेरे मौला ने मारे। 46 नहीं, 46 अकेले मौला अली ने मारे। 24 मुशरिकीन को 312 सहाबा और 5000 फरिश्तों ने मिलकर मारा। अब हुआ पल्ला बराबर है ना। तो जाके कल किसी पढ़े लिखे जो बहुत बड़ा हिसाब किताब का मास्टर होगा, उससे जाकर के पूछ लीजिएगा इल्मुल हिसाब का कि 70 में से 46 निकालो तो परसेंटेज कितना बनता है। 70 के लगभग परसेंटेज बनता है। पता चला इस्लाम की बुनियादों में 70% हिस्सा अली का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जिसका हिस्सा बुनियाद इस्लाम में 70% है, तो तेरे जलसे में उसका जिक्र भी तो 70% होना चाहिए। बेशक। तो 2 बार या अली कह दो तो घूर के देखता ये कौन आ गया। दिलों की कचियों को दूर करो। अली आए, बैठ गए। या रसूल अल्लाह 3 दिन से कुछ नहीं खाया। नबी ने हाथ उठाया, या अल्लाह खाना। इब्ने असाकिर ने मजमू ज़वाइद में रिवायत मौजूद है, कहे
دروازہ کھٹکھٹایا گیا، نبی باہر آئے، دروازہ کھولا، ایک نوجوان ہاتھوں میں ایک دسترخوان سے ڈھکا ہوا تھال لے کے کھڑا، کہا اس کو لیا، اندر آئے، بیٹھے، ابھی نوالا اٹھایا ہی تھا کہ آواز آئی باہر سے، اے اہل بیت میں بھوکا ہوں، کھلا دو۔ رسول نے کہا تیرا حصہ نہیں ہے، جا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ سیدہ نے دیکھا خیر کوئی بات نہیں ہے، جب نوالا دودھ اٹھانے کی کوشش کی، پھر آواز آئی دوسری مرتبہ کہ بہت بھوکا ہوں، کھانے کی بہت حاجت ہے، تھوڑا سا کھلا دو۔ کہا تیرا حصہ نہیں ہے۔ تیسری بار کہا ایک نوالا تو کھلا دو۔ رسول نے کہا نہیں تیرا حصہ نہیں۔ سیدہ نے پوچھا بابا آپ کے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا، اپنا ہو، پرایا ہو، دوست ہو، دشمن ہو، کوئی بھی ہو، آج آپ اسے واپس بھیج رہے ہیں۔ کہا بیٹی میں کیا بتاؤں، جب میں نے دعا کی نا تو جو دسترخوان لے کے آیا تھا وہ جبریل امین تھا۔ یہ دسترخوان ایک کھانا جو ہے یہ جنت کا کھانا ہے، اور جبریل نے کہا تھا یا رسول اللہ ابلیس کو پتا چل گیا ہے کہ آپ کے لیے جنت سے خوراک آئی ہے، آپ کی اہل بیت کے لیے، وہ چاہے گا کہ اس میں سے حصہ ملے تاکہ اس پہ جہنم حرام ہو جائے۔ خبردار سرکار اسے کچھ دینا نہیں، کہ بیٹی اسی لیے منع کر رہا ہوں کہ میرے اہل بیت کے کھانے میں ابلیس کا حصہ نہیں ہے۔ اہل بیت کے دسترخوان میں ابلیس کا حصہ نہیں ہے تو اہل بیت کے ذکر میں ابلیس کا حصہ کیسے ہوگا؟ خامخواہ ہم لوگوں سے جھگڑتے ہیں، جی 13 رجب گئی آپ نے ذکر علی نہیں کیا، ارے 5 شعبان گیا آپ نے امام حسین کی ولادت کا جشن نہیں منایا، 15 رمضان گیا آپ نے امام حسن کی ولادت کا جشن نہیں منایا، آخر کیوں نہیں مناتے؟ تو وہاں سے جواب آ جائے نہیں، جواب و سوال کی ضرورت نہیں ہے، سنو وہی کرے گا اہل بیت کا ذکر جس کا حصہ ہوگا، اس لیے کہ علی کا ذکر کرنے کے لیے ماں کا نیک ہونا ضروری ہے، اور حدیث رسول کے مطابق باپ کا ایک ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد کوئی کہے نا تو کہہ دینا لَإِن كَانَ ذَنْبِي حُبُّ آلِ مُحَمَّدٍ فَذَلِكَ ذَنْبٌ لَسْتُ عَنْهُ أَتُوبُ۔ امام شافعی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لَإِن كَانَ ذَنْبِي حُبُّ آلِ مُحَمَّدٍ، اگر آل محمد کی محبت یہ میرا گناہ ہے، شافعی کہہ رہے ہیں فَذَلِكَ ذَنْبٌ لَسْتُ عَنْهُ أَتُوبُ، تو یہ وہ گناہ ہے جس سے شافعی توبہ نہیں کرے گا۔